بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ رمضان کے ساتھ دعا کو بھی خصوصیت حاصل ہے، چنانچہ افطار کے موقع کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ استجابت دعوات کی گھڑی ہے، انسان کی دعا افطار کے موقع سے ضرور قبول ہوتی ہے۔ گزشتہ مجلس میں دعاؤں کے سلسلے میں کچھ اور چیزیں بھی میں نے بتائی۔ اس مجلس میں بھی دعا کے بارے میں مجھے بتانا ہے کہ ہمارے درمیان دعا کے سلسلے میں کچھ کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں۔ ہمارے رب نے خود ہماری دعاؤں میں پائی جانے والی کوتاہیوں کی شکایت قرآن کریم میں کی ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے تو یہ خرابیاں بھی ساتھ میں رہتی ہے۔ ایک سے زیادہ خرابیاں ہمارے اللہ نے گنوائی ہے کہ دعا کے تعلق سے بندے میں یہ خرابی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ دعا دے بھی دیتا ہے، اس کی وہ نعمت دے بھی دیتا ہے، لیکن جب تک نعمت ملتی نہیں اس وقت تک تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت گریہ وزاری کرتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے۔ نعمت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما کر اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں، تو پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نعمت دی ایسا نہیں بولتا، بلکہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے کہ میرے ہنر سے اور میرے کمال کی وجہ سے مجھ کو یہ نعمت حاصل ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا۔ انسان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بیماری آ لگتی ہے اور کوئی پریشانی آ لگتی ہے تو ہم کو دعا میں پکارنے لگتا ہے۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اپنی طرف سے اس پر نعمت کی بارش کرتے ہیں اور مختلف نعمتیں اس کو عطا کرتے ہیں، اس کی مانگی ہوئی چیز بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری نعمتیں بھی دیتے ہیں۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا قال انما اوتیتہ علی علم، تو کہنے لگتا ہے کہ میرے ہنر اور کمال کی وجہ سے مجھ کو یہ نعمت ملی۔ اللہ فرماتا ہے بل ہی فتنہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ ایک آزمائش تھی تمہاری، لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سی جگہوں کے اوپر انسان دعا مانگتا ہے، لیکن جب اس کو وہ نعمت مل جاتی ہے، کوئی اس کو پوچھتا ہے کہ تم نے کیسے یہ نعمت حاصل کی، تو کہنے لگتا ہے کہ میں نے فلاں محنت کی تھی نا، اس وجہ سے یہ نعمت مجھ کو ملی، اور اس جگہ جا کر میں نے یہ کام کیے، اس بنیاد پر مجھے نعمت ملی۔ کبھی کبھی اپنی ڈگری اور عہدے کی طرف وہ نسبت کرنے لگتا ہے کہ میں نے چونکہ یہ اتنا بڑا کمال حاصل کیا، اس بنیاد پر مجھ کو یہ چیز ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ خاص شکایت کے لہجے میں یہ فرمایا ہے کہ جب تک نہیں ملی تھی تب تک تو تم ہمیں ہی پکارتے تھے، اور آج جب مل گئی تو ہمیں ایسے بھول گئے اور اپنی طرف نسبت کرنے لگے کہ میں نے ہی اپنے کمال سے یہ چیز حاصل کی۔ یہ چیز اس لیے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ بندوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو اور پاؤ تو بھی نسبت اللہ ہی کی طرف کرو۔ ہمارے کمال اور ہماری ڈگری، ہمارے عہدے اور ہمارے ہنر کی حیثیت کیا ہے؟ کتنے لوگ دنیا کے اندر ہاتھ پیر مارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے نہ لکھا ہو تو وہ چیز نہیں ملتی۔ باوجود سارے اسباب اپنانے کے بھی انسان کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو ایک بات یقین کرنی چاہیے کہ جیسے نہیں ملی تھی تب آپ اللہ کو پکارتے تھے، آج نعمت مل گئی تب بھی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف کرنی چاہیے۔ ایک اور شکایت دعا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمائی ہے کہ بندہ جب نعمت میں رہتا ہے تو کبھی ہم کو یاد نہیں کرتا۔ اس کے پاس صحت رہتی ہے، نعمت رہتی ہے، مال رہتا ہے، اولاد رہتی ہے، مختلف قسم کی نعمتیں جب تک اس کے پاس رہتی ہے ہم کبھی یاد نہیں آتے، لیکن جب پریشانی آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے۔ ہاں اچھا ہے پریشانی میں بندہ اپنے رب ہی کو یاد کرے، مگر غلطی یہ ہے کہ اچھائیوں میں، صحت میں، تندرستی میں اللہ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر نعمت کرتے ہیں، مختلف قسم کی نعمتوں سے اس کو نوازتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس کو دیتے ہیں، تو وہ ہماری طرف سے رخ موڑنے لگتا ہے اور کنارے پر چلنے لگتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ سے کبھی اس کو شناسائی تھی ہی نہیں، پہچان اور تعارف تھا ہی نہیں۔
وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب مصیبت پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ ہماری فطرت سے اور ہماری طبیعت سے ہمارے پیدا کرنے والے سے زیادہ اور کون واقف ہوگا؟ اس نے ہماری طبیعت کھول کر رکھ دی۔ دیکھا ہوگا آپ نے بھی، جب خوشی کے حالات رہتے ہیں، فساد نہیں ہوتا، لوگ اطمینان، چین، سکون سے اپنی زندگی گزارتے ہوتے ہیں، تو مسجدیں بھی 2 صف بھری رہتی ہے یا 1 صف بھری رہتی ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں پوری۔ اور اللہ تعالیٰ کے جب کوئی پریشانی دیتے ہیں تو بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے چھوٹی دعا نہیں، فذو دعائن عریض۔ جو عربی جانتے ہیں انہیں پتہ ہے عریض کا مطلب لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ تو پھر جب تم کو خوشیاں ملی تھی، سکون اطمینان ملا تھا، اس وقت چھوٹی دعا بھی تم نہیں مانگتے اور مصیبت کے موقع سے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہاں اللہ ہرگز یہ بتانا نہیں چاہتا کہ مصیبت میں اس کو مت پکارو، یہ اچھی چیز ہے کہ مصیبت میں اسی کو پکارنا چاہیے، لیکن دوسری اچھی چیز جو ہم چھوڑ رہے ہیں اس کی شکایت اللہ تعالیٰ کو ہے کہ اچھائی میں بھی، خوشیوں میں بھی، طمانینت و سکون کے موقع سے بھی تم مجھ کو یاد کیا کرو، اس وقت تم کیوں مجھ کو بھول جاتے ہو؟ اور ہونا یہی چاہیے، دنیا کا بھی دستور ہے۔ آپ کسی شخص کے ساتھ اچھے حالات کے اندر وابستگی رکھو گے، تعلق رکھو گے، تو برے حالات میں اور پریشانی کے حالات میں آپ اس آدمی کے پاس جاؤ گے، وہ مدد کرے گا۔ اور اگر آپ اچھائی کے اندر تو اس کو بھول جاتے ہو، آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو کبھی اس کی طرف التفات بھی نہیں کرتے، اور جب پریشانی آتی ہے تو اس آدمی کے پاس جاتے ہو تو وہ یہی سناتا ہے کہ کیوں خوشیوں کے دن میں ہم یاد نہیں آئے، اور پریشانی کے دن ہوتے ہیں تو ہماری طرف چلے آتے ہو۔ انسان کی فطرت ہے، اور یہ شاید خود غرضی جیسا معلوم ہوتا ہے کہ جب ہمیں خوشیاں ملے گی تو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اور جب پریشانی آئے گی تو اللہ کی طرف ہم پکارنے کے لیے جائیں گے۔ یہ خود غرضی جیسی چیز ہے، اور وہ خود غرضی بری ہے۔ انسان کے اندر خود غرضی نہیں ہونی چاہیے، مطلب پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ہمارا رب ہے، خوشیوں میں بھی ایسے ہی رب ہے جیسے دکھوں کے اندر وہ ہمارا رب تھا۔ ایک اور جگہ بھی قرآن کریم میں اسی طرح کی جو ہے اس نے شکایت کی ہے بندوں کی دعاؤں کے تعلق سے، کہ بندہ جب پریشانی میں گھر جاتا ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے، لیکن جب واپس خوشی کے دن اللہ دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تھا ہی نہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر قرآن کریم میں یہ مضمون بھی مذکور ہے۔ قرآن ایک جگہ ذکر کرتا ہے حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، کشتی کے اندر، شپ میں، سمندروں کی سواری کے اندر تم لوگ جاتے ہو، لمبے لمبے سفر ہوا کرتے تھے کئی مہینوں کے، اور بڑا لمبا چوڑا سمندر پار کر کے وہ اپنے منزل تک پہنچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتا ہے، حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ وفرحوا بہا، جب بہت خوشگوار ہوا چلتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے پرانی کشتیاں وہ شڈ سے چلتی تھی، بادبانی کشتی ہوتی تھی، ہوا اچھی چلے تو کشتی کی رفتار بھی اچھی ہو، اور جب ہوا بگڑ جائے تو کشتی بھی جو ہے مجدار کے اندر پھنس جایا کرتی تھی۔ تو جب تم سمندر کے اندر سوار ہوئے، اللہ فرماتا ہے شروع میں بہت اچھی ہوا تھی تو تم لوگ انجوائے کرتے تھے، جس کو ہم آج کی زبان میں اگر وفرحوا بہا کا ترجمہ کریں تو انجوائے کرنے کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول کر خوشیوں ہی کے اندر سمندر میں۔ تب اللہ یاد نہیں آیا تم کو جب اچھی ہوا تھی اور تمہاری کشتی اپنی اچھی رفتار کے ساتھ چلتی تھی۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ وفرحوا بہا، پھر اللہ فرماتا ہے جاءتھا ریح عاصف، بیچ سمندر میں پہنچے اور ہر چہار طرف سے آندھی آنے لگی اور کشتی کو ادھر سے ادھر ڈاواڈول کرنے لگی۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ وفرحوا بہا جاءتھا ریح عاصف وجاءہم الموج من کل مکان، ہر چہار طرف سے بڑی بڑی پہاڑوں جیسی موجیں آنے لگی۔ وظنوا انہم احیط بہم، اور اندر بیٹھے ہوئے یہی جو پچھلے دنوں خوش تھے ان کے دلوں میں اب یقین ہو گیا کہ اب تو پکڑے گئے، مر گئے، اور اب تو کوئی موج آئے گی اور ہماری کشتی کو لقمہ بنا کر سمندر کے پیٹ کے اندر لے جائے گی۔ وظنوا انہم احیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ فرماتا ہے اس وقت اس پریشانی میں تم کس کو یاد کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو،
اور فقط اللہ ہی کے لیے خلوص برتتے ہو، تب سارے معبودان بھول جاتے ہو، کوئی دوسرا یاد ہی نہیں آتا۔ کفار کو بھی اس موقع کے اوپر یاد آتا ہے تو صرف ایک ہی رب یاد آتا ہے، ان کے سارے معبودان باطلہ جو ہیں وہ ذہنوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی سند دے دی ان لوگوں کے کہ اس وقت دل میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہوتا، اور وہ دعا کرنے لگتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اے اللہ تو اس مصیبت سے ایک مرتبہ نجات دے دے، ہماری نیا کنارے کے اوپر ساحل کے اوپر لگا دے تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے، عبادت کریں گے، تیری فرما برداری کریں گے۔ اللہ آگے خود فرماتا ہے فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جب ہم نجات دے دیتے ہیں، چلو تمہاری دعا سن لی اور ساری پریشانیاں ختم ہو گئی، تمہاری یہ نیا ساحل کو لگ گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر سرزمین میں جا کر وہی بغاوت کرنے لگتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گویا تھا ہی نہیں اس طرح سے۔ آپ کو اس وقت تو اللہ کے علاوہ کوئی یاد نہیں تھا، اور آج سب یاد ہیں، اللہ ہی یاد نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شکایت فرمائی، اور بندے کی یہی خود غرضی ہے کہ وہ مصیبت کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب کریا وزاری کرتا ہے، اور کہتا بھی ہے، وعدے بھی کرتا ہے کہ اللہ تو مصیبت سے نجات دے دے گا تو میں تیرے لیے یہ عبادت کروں گا، تیری فرما برداری کروں گا، لیکن جب یہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو انسان اپنے سارے وعدے بھول جاتا ہے۔ ایک اور جگہ دوسرے پیرائے میں بھی قرآن کریم نے اس کو نقل کیا ہے، قرآن کہتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اور تمہاری جانوں میں سے ہی تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم اپنی بیویوں کے پاس سکون پاؤ۔ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، اللہ فرماتا ہے جب بیوی کے ساتھ صحبت کی تو اس کی وجہ سے بیوی کے پیٹ کے اندر حمل رہ گیا۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، جب یہ حمل بڑا ہوا پیٹ کے اندر تو ظاہر ہے کہ ولادت کے موقع سے بہت سارے لوگ مر بھی جاتے ہیں، مصیبت کا ایک موقع ہے، اسی لیے ہمارے علماء نے نفاس کو بیماری کہا ہے۔ تو یہ مصیبت کے دن آ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب حمل بڑا ہوا تو شوہر بھی اور بیوی بھی، یعنی اس پیٹ میں موجود بچے کے ماں باپ دونوں ہم سے دعا کرنے لگتے ہیں، دعوا اللہ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر تو ہم کو نیک اولاد دے گا، تندرست صحت مند اولاد دے گا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک تندرست اولاد دے دی تو اب اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے لگے کہ ہم کو تو فلاں سبب اپنانے کی وجہ سے اولاد ہوئی، فلاں کی وجہ سے اولاد ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شکایت کے لہجے میں فرمایا ہے کہ خود غرضی نہیں چاہیے، تب پریشانی میں تم ہم کو کہتے تھے، آج بھی ہم ہیں، اس دن بھی تھے، اس دن بھی جیسے تم نے ہم کو یاد کیا، آج بھی تمہیں ہم کو ہی یاد کرنا چاہیے۔ دوسری ایک جگہ قرآن کریم نے اور بھی ذکر کیا ہے، جو کنارے کے اوپر جا کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب تم سمندر کے اندر ہوتے ہو اور مصیبت میں گر جاتے ہو تو سارے معبودان باطلہ تمہارے ذہنوں سے گم ہو جاتے ہیں، اللہ ہی یاد رہتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، ہاں جب کنارے پر آ پہنچتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے بے رخی برتتے ہو، بے توجہی برتتے ہو۔ یہی آدمی کشتی میں نماز پڑھ رہا تھا اور بڑی پابندی سے جب تک نیا پار نہیں لگی نماز پڑھی، لیکن اب آنے کے بعد مسجد اس کو یاد نہیں آتی، کسی اور جانب رخ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آگے أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم اس سے مطمئن ہو گئے کہ اللہ سمندر ہی میں تم کو مار سکتا ہے، یہاں کنارے کے اوپر زمین میں تم کو ڈھسا دے تو کیا کرو گے، یا پھر تمہارے اوپر آندھی چلا دے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا اللہ سمندر ہی کے اندر مصیبت دے سکتا ہے؟ آج کنارے پر آ گئے تو اللہ کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ یہاں آندھی دے کر تم کو ہلاک تباہ نہیں کر سکتا، زمین کے اندر ڈھسا کر تم کو جو ہے مار نہیں سکتا؟ ثم لا تجدوا لكم علی به وکیلا افامنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری،
فیرسل علیکم قاصفا من الريح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا به تبیعا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ واپس تم کو کسی اور سفر کے اندر سمندر میں لے جائے اور واپس اس جگہ دوسری مصیبت ایسی ہی آ جائے جیسے پہلی مصیبت آئی تھی، اور تب تو تم نے کہا تھا اللہ اب تو نے نجات دے دی تو ہم تیری ہی عبادت کریں گے. کیا اب تمہارا منہ رہے گا کہ تم اللہ کو کہہ سکو کہ اللہ تو نے نجات دے دی تو ہم تیری عبادت کرنے لگیں گے؟ ایک مرتبہ تو تم نے وعدہ خلافی کی، واپس کس معبود کے سامنے پکارو گے؟ بہرحال دعاؤں کے تعلق سے خود غرضی بھی نہیں چاہیے. ہمارا رب دے تو بھی وہ ہمارا رب ہے، اور ہماری کسی مصلحت سے وہ اگر نہ دے تب بھی وہ ہمارا رب ہے. ہم اسی کو پکاریں گے، اسی سے مانگیں گے، کسی اور کی طرف نسبت بھی نہیں کریں گے. اگر ملا تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت، اور نہیں ملا ہمارے رب نے جو چاہا ہماری چاہت اس کے اوپر قربان ہے. اس طرح بندے کے جذبات ہونے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رب نے ہماری جو شکایتیں دعاؤں کے تعلق سے کی ہے ان ساری شکایتوں کو ختم کرنے اور وفا شعاری اور وفاداری کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.